آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے والے ہیں جہاں شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور وہ ہے تبت۔ ہمالیہ کی بلند و بالا چوٹیوں کے درمیان سمندر کی سطح سے تقریباً 14,000 فٹ کی بلندی پر ایک ایسا خطہ واقع ہے جسے دنیا روف آف دی ورلڈ یعنی دنیا کی چھت کہتی ہے۔ یہ تبت ہے، جہاں ہر طرف برف سے ڈھکے پہاڑ، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی اور ایک پراسرار خاموشی کا راج ہے۔ تبت کا نام سنتے ہی ذہن میں بدھ مت کے پیروکار، سرخ لباس میں ملبوس راہب اور قدیم خانقاہوں کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن اس برفیلے منظرنامے میں ایک حیران کن حقیقت بھی چھپی ہے جس سے دنیا کی بڑی آبادی ناواقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان صدیوں سے مسلمان بھی آباد ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف تبت کے باشندے ہیں بلکہ وہاں کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بھی بن چکے ہیں، جنہیں مقامی زبان میں کھاچی کہا جاتا ہے۔ تبت میں اسلام کی آمد کی کہانی کسی فوجی مہم یا فتح سے نہیں بلکہ تجارت اور اخلاق سے جڑی ہوئی ہے۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے 8ویں صدی میں جب عباسی خلافت کا دور تھا اور ریشم کی شاہراہ دنیا کو جوڑنے کا واحد ذریعہ تھی، تب مسلمان تاجر فارس، وسطی ایشیا، کشمیر اور لداخ سے تجارتی قافلے لے کر اس برفیلی سرزمین پر پہنچے۔ وہ نمک، اون اور چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک اور قیمتی اثاثہ بھی تھا، اور وہ تھا ان کا ایمان اور بلند اخلاق۔ تبت کے مقامی لوگوں نے جب ان تاجروں کی دیانتداری اور سچائی دیکھی تو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آہستہ آہستہ کئی تاجر وہیں بس گئے، مقامی عورتوں سے شادیاں کی، اور اسی طرح اس برفیلی زمین پر پہلی بار سجدے کیے گئے۔ 14ویں صدی تک یہ چھوٹی سی بستی ایک مضبوط اور منظم کمیونٹی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تبت کی مسلمانوں کی شناخت نہایت منفرد اور دلچسپ ہے۔ شکل و صورت، لباس اور زبان میں یہ مکمل طور پر تبتی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں قرآن کی روشنی قائم ہے۔ ان کے نام اسلامی اور تبتی روایات کا خوبصورت سنگم ہیں، جیسے عبداللہ خان یا یوسف کیلسا۔ ان کے گھروں میں تبتی قالینوں اور چینی برتنوں کے ساتھ ساتھ عربی میں لکھی ہوئی اسلامی کتابیں بھی ملتی ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر سنی العقیدہ ہیں اور نماز، روزہ اور قرآن کی تعلیم پر سختی سے کاربند ہیں۔ ان کے بچوں کو تبتی اور مینڈیرین زبانیں سکھائی جاتی ہیں، مگر قرآن کی تعلیم کے لیے عربی روایت کو ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے۔ شادیوں میں تبتی موسیقی بجتی ہے، لیکن نکاح خالص اسلامی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہی ان کی ثقافت کا حسن ہے۔ تبت کے دارالحکومت لہاسا کے قلب میں واقع لہاسا گرینڈ مسجد ان کی مذہبی شناخت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین مساجد میں سے ایک ہے جو 1716 میں تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کا طرز تعمیر بھی اتنا ہی منفرد ہے جتنی تبت کی تاریخ۔ باہر سے لکڑی کی چھتیں اور رنگین کھڑکیاں اسے ایک تبتی عمارت کا روپ دیتی ہیں، لیکن اندر قدم رکھتے ہی اذان کی آواز اور ایمان افروز فضا دل کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ لہاسا کے علاوہ شیگاٹسی جیسے شہروں میں بھی قدیم مساجد موجود ہیں جو اس بات کی گواہ ہیں کہ اسلام نے اس سخت زمین میں اپنی جڑیں بہت گہری کر لیں۔ تبت کی شدید سردی میں جہاں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر جاتا ہے، عبادت کرنا کسی آزمائش سے کم نہیں۔ رمضان المبارک یہاں بڑی خاموشی اور عقیدت سے گزرتا ہے۔ اتنی سردی میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا جسمانی طور پر نہایت کٹھن ہے، لیکن یہاں کے مسلمان اسے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ افطاری اور سحری میں حلال تبتی پکوان دسترخوان کی زینت بنتے ہیں، جن میں یاک کا گوشت، مومو ڈمپلنگز اور نوڈل سوپ شامل ہے۔ عید کے موقع پہ پوری کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے اور روایتی تبتی جوش و خروش کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ صدیوں سے یہ لوگ بدھ مت کے پیروکاروں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی ایک روشن مثال پیش کرتے ہیں۔ آج تبت کے مسلمانوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ 1950 کے بعد کے سیاسی حالات کی وجہ سے بہت سے خاندان لداخ اور سری نگر ہجرت کر گئے، لیکن جو رہ گئے ان کا ایمان آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا ان کے بزرگوں کا تھا۔ لہاسا کی گلیوں میں جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو یہ اس حقیقت کا اعلان ہوتی ہے کہ ایمان جغرافیوں کا محتاج نہیں۔ چاہے ریگستان ہو یا برف سے ڈھکے پہاڑ، سچائی کا چراغ ہر جگہ روشن ہو سکتا ہے۔ تبت کے یہ مسلمان ہمت، استقامت اور ہم آہنگی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔